السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے الحمدللہ، اور درود و سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں ان تمام لوگوں پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں، آمین ثم آمین۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ایک اور نصیحت لے کر آیا ہوں، اور یہ شوال کی جو ہے چھٹی نصیحت ہے، جس میں جو ہوں آپ لوگوں کو وہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ رمضان کے روزے اگر آپ کے چلے گئے، رمضان بھی چلی گئی ہے، روزے بھی ابھی بند ہو گئے ہیں، تب بھی جو ہے آپ ایسے عمل کر سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ماشاءاللہ آپ کو روزوں سے جو ہے جو ایک بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے جائیں گے کہ ہماری حالتیں جو ہے روزے میں ہوں گی۔ یہ میں کیسے کیوں کہہ رہا ہوں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں رمضان کے روزے فرض تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمارے پر روزے فرض کیے، اللہ نے جو ہے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے جاتے ہیں ایسے جس طرح پہلی قوموں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ، اور متقی و پرہیزگار بننا مطلب اچھے اعمال کرو۔ اسی طرح جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے کہا کہ تم پہ جو ہے پانچ جو ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، اور اس میں ایک ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رمضان ہی کے مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، رمضان ہی کے مہینے میں ہم نے جو ہے لیلۃ القدر کی رات میں قرآن کو نازل کیا۔ تو یہ رمضان کا جو سلسلہ تھا یہ ختم نہیں ہوتا اگر رمضان چلی بھی جائے تو۔ وہ فرض روزے ہیں، لیکن ہم رمضان کو ہر روز محسوس کر سکتے ہیں، ہر مہینے محسوس کر سکتے ہیں، ہر ہفتے محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے کہ میں نے پچھلے بہت سارے ریکارڈنگ کے اندر یہ بھی بتایا کہ ہم جو ہے جمعرات کے روزے رکھ سکتے ہیں، پیر کے روزے رکھ سکتے ہیں، اسی طرح 13 14 15 اسلامی مہینے کے رکھ سکتے ہیں، اسی طرح جو ہے ہم جو ہے عاشورے کا روزہ رکھ سکتے ہیں، عرفات کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے روزے رکھنے کی، لیکن آج جو ہے میں خاص 2 دنوں کے بارے میں ذکر کروں گا اور کہوں گا کہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں، اور اس پر عمل کرنے سے یہ بھی فائدہ ہو جائے گا کہ اس کی خاص وجہ کیا ہے کہ کیوں ہم جو ہے ان 2 دنوں میں روزہ رکھیں۔ یہ حدیث جو ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے، اور یہ حدیث کا نمبر ہے 747، اور اس میں جو ہے عبداللہ ابن ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس فاحب ان يعرض عملي وانا صائم۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پیر کے روز یعنی سوموار کے روز اور جمعرات کے روز اللہ تعالیٰ کے پاس انسانوں کے اعمال جو انہوں نے کیے ہوتے ہیں وہ سارے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ میرے اعمال اللہ کے پاس اس حالت میں پہنچائے جائیں کہ جس وقت میں روزے سے ہوں، اسی لیے میں جو ہوں جمعرات اور پیر کے روزے رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرنا، اچھے اعمال کے دیکھیں کتنا خیال رہتا تھا، ہمیشہ کوشش یہی کرتے رہتے تھے کہ اچھے اعمال کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اچھے اعمال بھی اس وقت کریں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے یہ اعمال لے کے جاتا ہو، لے جائے جاتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اچھے اعمالوں میں بھی سب سے اچھے اعمال جو ہے روزے ہیں، اور آپ نے وہ 2 دن بھی اختیار کیے اور یعنی چن لیے اور کہا کہ یہ 2 دن جو ہے یعنی سوموار اور جمعرات، یہ 2 ایسے دن ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو ہے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں روزے کی حالت میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال پیش کیے جائیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سنت بھی ثابت ہو گئی کہ آج دیکھیں ماشاءاللہ آج بدھ کے دن ہے، اور آپ لوگ جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو کل جمعرات ہے، عمل شروع کر دیں، کل ہمارے سب کے اعمال اللہ کے پاس جائیں گے، تو کیوں نہ ہمارے اعمال بھی ایسی حالت میں جائیں
کہ ہم نے جو ہے جمعرات کا روزہ رکھا ہو. تو یہ اس کا خلاصہ ہے میرے بھائیوں کہ جمعرات اور پیر کو روزہ رکھنے کا اصل مقصد ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ ان دنوں میں جو ہے اللہ کے پاس اعمال جاتے ہیں، تو آپ چاہتے تھے کہ میرے اعمال اس صورت میں جائیں کہ میرے جو ہے میں روزے کی حالت میں ہوں. تو دیکھیں ایک تو روزوں کا بھی ثواب مل گیا اور اعمال بھی اچھی طرح سے پیش کر دیے گئے اللہ کے پاس. تو یہ مقصد تھا آج کا بیان کرنے کا. تو میں جو ہوں میرے بھائیوں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اگلی ویڈیو آنے تک انشاءاللہ آپ سب سے اجازت بھی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو قرآن و حدیث پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے کہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے، اس کو لائک بھی کریں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے بھی. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.